السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت خوشیاں لے کے آئے جناب، خوش رہے ہیں، باز رہے ہیں۔ کافی دنوں کے بعد جناب میں نے کیمرہ آن کیا ہے۔ اس کی وجہ بس انسان کی طبیعت ہی زیادہ تر ہوتی ہے، بعض اوقات طبیعت کچھ اس طرح کی خراب ہوئی ہوتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ آج کل آپ کو پتہ ہے ویدر بہت زیادہ سب کو فیل ہوتا ہے کہ مئی میں بارشیں سب ہوئیں ابھی بھی ہو جاتی ہیں تو ایک دم سے موسم بدل جاتا ہے، جیسے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی گرمی آئی ہی کوئی نہیں لیکن گرمی جناب آ چکی ہوئی ہے۔ میں تھوڑی سی باتیں شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک تو سب سے زیادہ مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ایک سوال، اس سوال کا میں آج آپ کو جواب دیتی ہوں جناب۔ دیکھیں، سب سے زیادہ زندگی میں نا میں نے ایک چیز کو جو آبزرو کیا ہے، دیکھو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم پاکستانی عورتیں کیوں اتنی موٹی ہو جاتی ہیں؟ جو مرضی کر لو، ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم موٹے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ میں کشمیری ہوں یا مجھے کوئی ہے، لیکن میجورٹی ہماری مائیں بھی موٹی ہو جاتی ہیں، جو سوکھی بھی ہونا اینڈ پہ آ کے موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے جو فیل ہوئی ہے ساری زندگی میں، اب کہیں کہ دیکھو جب تک آپ کو زندگی میں موٹیویشن کی بہت ضرورت ہوتی، کسی کو بھی ہو، وہ آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، جب تک آپ کو موٹیویٹ نہیں کیا جائے گا نا، آپ تھک جاؤ گے۔ جب آپ کو یہ موٹیویٹ، آپ کا کوئی بھی کام ہے جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اس کے بارے اس کو آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ نا بہت اچھا ہے، تھوڑی سی ہمت کرو اور اچھا ہو جائے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سارے ورڈ جو ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ ہمیشہ سے مجھے اس چیز کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کہیں بہت دور تک لے جاتی ہے۔ تو موٹیویشنل لائف میں نے خود بھی چیز کو سیکھا ہے کہ زندگی میں جب تک آپ کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا آپ کے کام کو، بلکہ اگر موٹیویشن یہ بھی ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی تنقید کی جا رہی ہے تو وہ بھی موٹیویشن میں آتی ہے کہ آپ کو غور کیا جا رہا ہے۔ میں اگر پازیٹیو تھنک کے ساتھ یہ بات کہوں کہ دیکھو ہمیں کسی کے بارے میں نیگیٹو بات ہونا یا اس کو کچھ بھی کہنا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس کو پازیٹیو لینا شروع کر دیں کہ یار اگر میں اچھی لگ رہی ہوں تو دوسرا بندہ نے آپ کے اوپر تنقید کی یا آپ کے اوپر کوئی بات کی، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بہن بھائی اور سب رشتے جو آپ کے کلوز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھی یہ انسان جو ہے اس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ بھی یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن بہت معنی رکھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات انسان بچپن سے ہی یہ سفر کرتا آتا ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ مطلب پرسوں میں ہمیں بات ہو رہی تھی کوئی، تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں مطلب بچے مجھے اکثر کہہ دیتے ہیں آپ کیوں اتنا زیادہ تھک جاتی ہیں، مطلب کیوں کہتی ہیں رہنے دے، نہیں بات سن رہا ہے یا سن رہی تو میں میرے پاس آج ایک جواب تھا۔ میں نے کہا دیکھو اگر میں یہ کہنا چھوڑ دوں گی نا تو تم لوگ کرنا چھوڑ دو گے پڑھنا۔ جب تک میں آپ کو موٹیویٹ نہیں کروں گی نا، یا میں آپ کے اوپر انگلیاں بھی نہیں اٹھاؤں گی کہ بھئی تو پڑھ نہیں رہا، تو موبائل میں لگا ہوا ہے، آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوگی کہ یار ماں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، شاید مجھے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، مجھے اگنور کیا، مطلب کہ مجھے تو کوئی، میں جو مرضی کر سکتا ہوں۔ یہ جو کنسیپٹ ہے نا، یہ انسان کے دل میں تب آتا ہے جب ہماری جو نسل کی عورتیں بھی ہیں، میں تو یہ کہوں گی جو میری نسل کے لوگ بھی ہیں، ہم تو جناب کہہ رہے ہیں اب جو نسل آئی ہے ہمارے والی، تو اس میں موبائل نے بہت زیادہ، اگر تو آپ اس کو یوز کریں نا کچھ پازیٹیو وے سے، پھر تو بات بنتی ہے۔ اگر آپ اس کو پازیٹیو وے سے بھی یوز نہیں کر رہے تو آپ خود سوچیں کہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو سیریس نہیں لے رہے جہاں تک ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے، میں ہمیشہ اس بات کے میں ہوتی ہوں کہ دیکھو اگر آپ کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے، آپ کو اگر میرے بچے بھی کہتے ہیں یار ہمیں پھوپھیوں نے یہ کہہ دیا، یہ دادی نے، تائے نے، چاچے نے، مامے نے، ماسیاں نے، تو میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ دیکھو یہاں آ کے آپ کو موٹیویٹ ہونا پڑتا ہے، یہاں آپ کو تھوڑا سا
اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا پڑتا ہے کہ یار میرے اندر کوئی بات ہے تو میرے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے نا، میرے بارے میں سوچا جا رہا ہے یا مجھے کچھ کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے، بلکہ یا یہ سوچنا کہ مجھے کہنے والا کون ہے، مجھے کہہ کے تو دیکھو۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ کو کوئی روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے۔ یہ چیزیں زندگی میں جب نہیں رہتی تب قدر ہوتی ہے۔ جب آپ کے اوپر کوئی بہت زیادہ آپ کو، میں سمجھتی ہوں کوئی آپ کو پیار کرتا ہے، کوئی کیئر کرتا ہے، آپ کی عزت کرتے ہیں، تبھی تو آپ کے اوپر جناب بات کی جاتی ہے نا کہ آپ اس طرح سے چلیں، اس طرح سے چلیں۔ یہ بات ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، سب کو بتانی پڑتی ہے کہ زندگی میں جو سی ہے نا، رشتوں کی قدر کس طرح سے ہوتی ہے۔ میری بات پہ ضرور غور کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جو شخص آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا جسے کہیں کہ آپ کو حالات سے بھاگ جاتا ہے، یا میں تو یہ کہوں گی اگر وہ سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کو اللہ نے کیوں حرام دیا، قرار دیا؟ وہ اسی لیے قرار دیا کہ انسان اپنی، وہ کیا کہتے ہیں، آسانی کا رستہ ڈھونڈتا ہے کہ مر کے میری جان چھوٹے گی، ویسے نہیں چھوٹے گی۔ یعنی کہ اس نے اللہ کے ساتھ یہ بات، مطلب اللہ کے اگینسٹ بات ہو گئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کو کوئی درجہ دینا ہوتا، یا اس کو آزمائش میں سے گزارنا ہوتا، پھر یہ پازیٹیوٹی تو کرنے کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے جناب۔ تو ضرور اپنے آپ کو پازیٹیو کیا کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے نیگیٹو چیزوں سے بھی پازیٹیوٹی کھینچ لو۔ اور آج جمعہ ہے جناب، ضرور دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، بہت بہت یاد رکھیے گا۔ اور اسکن پہ کیا یا نام یوز کر رہی ہوں ضرور میں آپ سے شیئر کروں گی، لیکن ابھی فی الحال نہیں کرتے جناب، لیکن میں ضرور کروں گی شیئر۔ اور اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے، اچھا ملے گا آپ کو بھی اس کا رزلٹ۔ تو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج جمعہ بھی ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا کہ جمعے والے دن مجھے کچھ چیزیں کرتی تھی اریٹیٹ، مجھے لگتا تھا یہ یار سر بڑی درد ہوتی ہے فلانا، لیکن واقعی وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے کہ جمعے کا دن عام دنوں سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ اس دن واقعی دعائیں اللہ کے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ درود ضرور بھیجیں، جتنا ہو سکتا ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کرے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا چھوٹی سی چیز سے بھی بخشش ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان بہت چھوٹی سی بات سے بھی بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں نیکی کے راستے پہ چلائے، اور نیکی کے رستوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔